تابوت سکینہ کے بارے میں آپ اتنا سمجھ لیں کہ یہ ایک صندوق تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کا یہ صندوق تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ٹائم سے یہ پیغمبروں کے درمیان نسل در نسل چلتا رہا۔ چلتے چلتے یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور پھر وہاں سے بنی اسرائیل کے پیغمبروں کے درمیان یہ چلتا رہا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس صندوق کی ایک خاص بات یہ تھی کہ یہ صندوق بنی اسرائیل جب بھی کسی سے جنگ لڑتے تھے تو اپنے آگے رکھ لیا کرتے تھے اور یہ جنگ جیت جاتے تھے۔ اس تابوت سکینہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے متبرکات رکھے ہوئے تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور تختیاں اور توریت، اس کے علاوہ بہت سارے صحیفے اور وہ برتن جس میں منہ اور سلوہ نازل ہوتا تھا۔ تو بہت سارے پیغمبروں کے متبرکات اس صندوق میں رکھے ہوئے تھے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسی برکت رکھ دی تھی کہ بنی اسرائیل جس جنگ میں بھی اس تابوت کو آگے رکھ دیتے تھے وہ یہ جنگ جیت جاتے تھے۔ اور یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے چلا تھا، اور چلتے 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 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر جو ہے آگے کے پیغمبروں میں، بنی اسرائیل کے پیغمبروں میں بھی چلتا رہا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس تک پہنچ گیا۔ تو اس کی ایک خاص بات تھی، اسی لیے اس کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے، اور قرآن میں بھی سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے۔ اب ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا، اور قوم عمالقہ کا جو بادشاہ تھا جالوت نے جو ہے نا بنی اسرائیل پر چڑھائی کر دی، بنی اسرائیل کی بستیوں کو اجاڑ دیا، بہت سارے بنی اسرائیلیوں کو قیدی بنا لیا، قتل کر دیا، اور بہت سارے شہروں کو بالکل برباد کر دیا۔ اور اسی میں جو ہے نا جب بنی اسرائیلیوں کو یہ قیدی بنا کے لے گیا تو اس صندوق کو بھی لے گیا۔ جب یہ جالوت اس صندوق کو لے کے گیا، تابوت سکینہ کو ساتھ لے گیا، تو بہت ٹینشن آ گئی ان لوگوں کے اوپر۔ جب تک یہ صندوق جالوت کے پاس رہا اور جالوت کے لوگوں کے پاس رہا تو جالوت پریشانیوں میں مبتلا رہا۔ تو جالوت اور جالوت کے لشکر والے سمجھ گئے کہ یہ جو ٹینشنز، جو پرابلمز، مصیبتیں ہمارے اوپر آ رہی ہیں یہ اس صندوق کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ اس صندوق کو روانہ کرو۔ تو جالوت نے کیا کیا کہ بیلوں کے اوپر رکھ کر اس صندوق کو بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ ادھر بنی اسرائیل نے جب نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دیکھو طالوت کو اپنا بادشاہ بنا لو، لیکن بنی اسرائیل چونکہ نافرمان تھے انہوں نے طالوت کو اپنا بادشاہ نہیں بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ جو تابوت سکینہ ہے نا، یہ جس شخص کے پاس پہنچے گا وہی تمہارا بادشاہ ہوگا، تب تو مان لوگے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مان لیں گے۔ تو ادھر یہ ہوا کہ جالوت تو ٹینشن میں آ ہی گیا تھا، جب سے یہ تابوت ان کے پاس پہنچا تھا، یہ لے کر آئے تھے جب سے، تو مصیبتوں میں پڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اس تابوت کو بیلوں پر رکھ کر روانہ کر دیا بنی اسرائیل کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ تابوت جو ہے نا طالوت کے پاس پہنچ گیا، اور بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ مقرر کر لیا۔ اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام پیغمبر نہیں تھے، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام طالوت ہی کے لشکر میں تھے۔ اور پھر طالوت نے بنی اسرائیلیوں کے ساتھ اور حضرت داؤد علیہ السلام جس میں شامل تھے سب کے ساتھ مل کر جالوت کا مقابلہ کیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ اس طرح سے جالوت کا خاتمہ ہو گیا۔ بہرحال پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا فرمائی، پیغمبر بنایا اور حکمت عطا فرمائی۔ تو یہ واقعہ ہے تابوت سکینہ کا کہ تابوت سکینہ ہے کیا، اب کہاں ہے یہ، تو اس کے بارے میں یہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر اٹھا لیا، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیت المقدس میں جو مسجد ہے نا، مسجد بیت المقدس، وہاں یہ دفن کر دیا گیا، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو وہاں دفن کر دیا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانے۔